یہ جو مراقبہ ہے، مراقبے کا جو تصور ہے وہ اب پورے ویسٹ میں عام ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی ایک حضرت تھے، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کی ایک تحریک پاکستان میں، خاص طور پر کراچی میں چلائی کہ بھئی ٹیلی پیتھی سیکھیں اور مراقبہ کریں، اور ان کے پروگرامز ہوتے، وہ لوگ جا کے اس میں مراقبہ کرتے۔ مراقبے میں لوگ جو ہے کہتے کہ بھئی ہم جنت کے باغ میں گھوم رہے ہیں، یہاں سے آ گئے، وہاں سے ہو کے آ گئے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ پھر یہاں جب انگلینڈ شفٹ ہو گیا میں، تو یہاں مانچسٹر میں بھی ان لوگوں کا ایک سینٹر تھا، وہاں پر بھی میرا جانا ہوا اور دیکھا میں نے کہ بھئی مراقبہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، قلندر بابا اولیاء، کراچی کا علاقہ ہے سخی حسن، وہاں ان کا مزار ہے۔ وہاں سے انہوں نے، ان کا چونکہ نام ان کا عظیم الدین اولیاء تھا، لیکن ان کو کہتے ہیں قلندر بابا اولیاء، نام ان کا عظیم الدین تھا، لہٰذا وہاں سے انہوں نے عظیمیہ سلسلہ شروع کر دیا، لیکن ان کے پاس فیض وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ اور جو مراقبے کا جو تصور تھا، وہ تصور مراقبے کا بنیادی طور پر ہی غلط تھا۔ اچھا، ایک تو مراقبے کی باتیں ہم نے پاکستان میں ان لوگوں سے سنی کہ یہ مراقبہ ہال انہوں نے بنائے، بڑے بڑے مراقبہ ہال۔ اس کے بعد پھر جب یہاں امریکہ کے کا سفر ہوا، کینیڈا کا سفر ہوا، اور آسٹریلیا گئے اور جاپان گئے، مختلف ممالک میں گئے، تو یہاں دیکھا کہ انہوں نے ویسٹ میں ایک نئی شکل دے دی ہے مراقبے کو، اور اس کو جو ہے میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ میڈیٹیشن ہے، یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے میڈیٹیٹ، میڈیٹیٹ سے نکلا ہے، اور میڈیٹیٹ کا مطلب ہے سوچنا، غور کرنا۔ تو یہ مراقبے کے لیے صحیح لفظ نہیں ہے۔ میڈیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کوگنیٹو میڈیٹیشن، یعنی سوچ و بچار کرنا، لیکن اس کا مطلب غلط لے لیا ہے۔ جب میں 2008 میں کینیڈا کی ایک ریاست ہے البرٹا، وہاں ایڈمنٹن جانا ہوا، اور وہاں بہت بڑا کنونشن ہال تھا، وہاں گئے، ہم ایکسپو کیا، ہم نے لوگوں کی گفتگو سنی مراقبے کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں، تو بڑا سر گھوم گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے پھر میں نے ایک مضمون لکھا روحانیت کے بارے میں، جس میں بتایا گیا کہ بھئی یہ کیسی روحانیت کا ذکر کر رہے ہیں یہاں، اور کون سا مراقبہ ہے، اور پھر حقیقت میں مراقبہ کیا ہوتا ہے، اور حقیقتاً روحانیت کیا ہوتی ہے۔ وہ مضمون میں نے لکھا، اس مضمون کی چند باتیں میں آپ کے سامنے آج دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ جو لوگ سعودی عربیہ، دبئی، ابوظہبی گئے ہیں اور انہوں نے آنکھیں بھی کھول رکھی تھیں، ہائی وے پہ جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں مراقبہ لکھا ہوا ہے، تو وہ ریڈار کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ریڈار میں کیا ہے؟ مانیٹر کرنا اس کا کام ہے کہ کس کی موومنٹ کیسی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تصور تو مراقبے کا یہ ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اور کسی اچھی جگہ کا تصور کریں، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے کوئی بول رہا ہوگا دیکھیں جی اب یہ باغ ہے، او ہو، یہاں کتنے اچھے اچھے خوبصورت خوبصورت درخت ہیں،
یہاں پھول لگے ہوئے ہیں، یہاں نہریں بہہ رہی ہیں، کیا آپ وہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہاں جی پہنچ گئے ہیں۔ اچھا چلو یہ توڑ کے کھا لو، کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے یعنی تخیلات میں آپ کو کہا جا رہا ہے یہ ہے یہ ہے، یہ آپ سپوز کر رہے ہیں کہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی، جیسے مختلف رنگ ہیں، جیسے سفید رنگ ہے، وائٹ کلر، اس کو اس کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا جو ہے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، یعنی سرینٹی ہے اس کو دیکھنے میں۔ یا آپ کالا رنگ دیکھیں یا سخت چبھتا ہوا چیختا ہوا لال دیکھیں تو وہ آنکھوں کو بھلا نہیں دیتا۔ ہلکے کلر ہوں یا گرین دیکھیں، سرسبز علاقہ دیکھیں تو اس سے آنکھوں کو جو ہے ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھ کے جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے وہ سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ بس یہی سکون جو ہے ان کو میڈیٹیشن کرنے میں ملتا ہے، کیونکہ وہ گھاس پھوس کا تصور کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی یہاں اتنی گھاس ہے، اور پھر بیک گراؤنڈ کے اندر بڑا ہی سافٹ، سم ٹائمز ویری سیڈکٹیو کائنڈ آف میوزک، سیڈکٹیو وہ چل رہا ہے، اور آپ جو ہے اپنے خیالات میں تصورات میں کھوئے ہوئے ہیں، پہنچے کہیں بھی نہیں ہیں آپ۔ یہ مراقبہ ہے نہیں۔ مراقبہ پھر کیا ہے؟ ہمارے اندر روحیں ہیں، 5 روحیں ہمارے سینے میں ہیں، ایک لطیفہ نفس ہے اور ایک لطیفہ انا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو 5 سینے میں روحیں ہیں ان کا تعلق 5 مرسلین سے ہے، ان کی تعلیم سے ہے، اور جو سر میں مخلوق ہے اس کا تعلق جو ہے اللہ سے ہے، اس کے ذریعے دیدار ہوتا ہے اللہ کا۔ اور یہ جو ہمارے جسم میں لطیفہ نفس ہے، اس سے جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں مزہ ہے۔ جیسے کہ آپ ہالیڈے پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کی جیب میں ایک پائی بھی نہ ہو تو ہالیڈے پہ آپ چلے جائیں تو کیا مزہ آئے گا؟ آ جائے گا مزہ؟ تو پیسہ جیب میں ہو تو مزہ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، یہ جہان آپ کا نہیں تھا، یہاں آپ کو بھیجا ہے تو آپ کو نفس دے کے بھیجا ہے تاکہ یہاں کی چیزوں کو آپ انجوائے کر سکیں۔ کچھ لوگوں نے تو ہر کام کو نفسانی کام قرار دے دیا ہے، ہیں؟ کوئی آدمی جو ہے نا آم مزے سے کھا رہا ہے تو کہتے ہیں اس کے نفس کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا، نہاری کوئی کھا رہا ہے تو کہتے جی دیکھو نفس کی پوجا ہو رہی ہے، یعنی اتنی غلط بات۔ اچھا اگر کوئی جو ہے خوبصورت گاڑی چلا رہا ہے 7 سیریز تو کہتے ہیں دیکھو جی نفس کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی لینڈ کروزر چلا رہا ہے دیکھو جی نفس کے پجاری ہیں، دیکھو دنیا جمع کر رکھی ہے، یعنی پتہ نہیں ہے ان کو کہ نفس کی جو ہے نفس کا معاملہ کیا ہے، دنیا داری کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھئی کھانا کھانا اگر حرام ہے تو حضور پاک نے کیوں کھایا تھا؟ خاص طور پر ہر مسلمان جو ہے ایک دعا کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا کی اچھائیاں عطا کر۔ اگر دنیا کی اچھائیوں کو استعمال کرنا نفسانی کام ہے تو حضور دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر دے، فی الدنیا، اسی دنیا میں، حسنتوں، یعنی اچھائیاں، سمجھ گئے؟ اچھائیوں سے مراد نیکیاں نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کا جو ہے معاشرہ ایسا ہے جہاں مولویوں نے ہم کو کہا جی نیکیوں کی بات کی ہے کہ نیکی کی توفیق عطا فرما، نہیں، یہاں کی اچھی چیزیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اچھا اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی نیکی کی توفیق تو پھر آخرت میں نیکی کے تصور کیوں ہوگا جبکہ دارالعمل تو دنیا ہے؟
تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں کی بھی اچھی چیزیں عطا فرما اور وہاں کی بھی اچھی چیزیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی یہاں پر بھی اچھی چیزیں عطا فرما، وہاں پر بھی اچھی چیزیں عطا فرما. تو یہاں پر اچھی چیزوں کا استعمال، یعنی کہ ایک تو جو ہے نا آپ نے ٹی شرٹ خریدی ہے پری مارک سے، وہ آپ کو مل گئی 5 پاؤنڈ کی، ٹھیک ہے. اب جناب تھوڑے بہت پیسے آپ کے بڑھ گئے تو آپ نے کہا جی اب میں مارکس اینڈ اسپینسر سے لوں گا. وہاں 35 پاؤنڈ کی شرٹ ہے، وہ آپ نے پہن لی. اور اگر پھر آپ کو وسوسہ آیا یار میں دنیا داری میں لگ گیا، نہیں دنیا داری میں نہیں لگے آپ نے ایسی شرٹ پہنی ہے کہ جو اب 4-5 سال چل جائے گی. وہ پری مارک والی شرٹ جو ہے وہ 2-4 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی. آپ کے پاس اور زیادہ پیسے آ گئے تو آپ نے کہا جی اب تو میں مائیکل کورس کی پہنوں گا. اب مائیکل کورس کی پہن لیا، دنیا دار ہے یہ تو. تھوڑے اور پیسے آ گئے، آپ نے تو جو ارمانی ایکسچینج کی شرٹ پہن لی ہیں. تو یہ سب چیزیں دنیا داری نہیں ہے، یہ سب چیزیں نفسانی نہیں ہیں. سمجھ گئے آپ؟ نفسانی چیزیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے قلب کمزور ہو اور نفس طاقتور ہو. کیوں بھائی؟ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ 5 پاؤنڈ کی شرٹ آپ نے پہنی ہے یا 50 پاؤنڈ کی پہنی ہے، اس سے قلب کیسے کمزور ہوگا؟ چل 10 ہوں. یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ جو مولوی ہیں آپ کے، انہوں نے آپ لوگوں کو جو ہے بالکل واقعتاً، حضور پاک اگر خاموشی سے کہہ دیتے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو بڑا اچھا ہوتا. وہ تھا یا نہیں تھا، انہوں نے واقعتاً قید خانہ بنا دیا اس دنیا کو، مسلمانوں کے لیے بھی. پہلے مومنوں کے لیے تھا. نہ آپ اچھا کھا سکتے، نہ آپ اچھا پہن سکتے، نہ کوئی خوش رہ سکتے. ہر وقت بتاؤ، اور تو اور کہتے ہیں جی ہنسنے سے قلب مردہ ہو جاتا ہے. پھر جی کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہنسنا جو ہے وہ غفلت کی نشانی ہے. اچھا، حضور پاک بھی ہنستے تھے؟ یار ایسی ایسی بھونڈی باتیں بنا لی ہیں کہ آدمی جو ہے نہ ہنسے نہ اچھلے کودے. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں جی کھیلنا بھی غلط ہے، کھیلو مت، غیر شرعی کام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری سیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کا شوق تھا، کبڈی کھیلتے تھے. کبڈی جیسی ایک تو یعنی اسپورٹس میں ملوث تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسپورٹس مین تھے. مسلمانوں کے جو مولوی ہیں، خاص طور پر یہ جو مسلمان ہیں ہمارے علاقے کے، انہوں نے تو مسلمانوں کو یہیں پر جہنم کا ٹیسٹ دے دیا ہے، قید کر دیا ہے ہر چیز میں. نہ آپ ہنس سکتے، یعنی لفظ محبت ہمارے گھر میں ممنوع تھا. اگر ہم نے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہہ دیا کہ جی فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں یار کتنا بگڑ گیا ہے. ماں کے سامنے بیٹھ کے، بہنوں کے سامنے بیٹھ کے ایسی باتیں کرتا ہے، محبت کی بات. لعنت ہے تیری تربیت. بتاؤ یار، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اس طرح کے الفاظ گھر میں استعمال نہیں کر سکتے. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ یار محبت ٹھیک ہے، مطلب لفظ محبت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو بہت ساری چیزیں لوگوں نے جو ہے، مولویوں نے اپنی طرف سے بنا دی ہیں. لوگ اب اس میں رچ بس گئے ہیں، رچ بس گئے ہیں. خیر، اب یہ جو مراقبہ ہے، وہ جو لطیفہ نفس جس کی میں نے ابھی تعریف بیان کی ہے آپ کے سامنے، وہ کھنچ گئی بات. لطیفہ نفس جو ہے، اس کی وجہ سے آپ کو دنیا کے ہر کام میں مزہ آتا ہے. اگر لطیفہ نفس کو مار دیں تو نہاری کا ذائقہ چلا جائے گا. لطیفہ نفس کو مار دیں اگر، تو کتنی ہی خوبصورت حسین عورت سامنے سے گزر جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ آپ کا جینے کو جی چاہے گا. کیا ہے یہ؟ تو آپ کا دل لگا رہے یہاں پر، اس لیے لطیفہ نفس کو جو ہے نا ساتھ بھیجا ہے.
اور وہ آزاد ہے، اور اس میں یہ طاقت ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو جو آپ خواب وغیرہ دیکھتے ہیں، اس لطیفہ نفس کے مرہوم منت ہی ہے وہ خواب. یہ آپ کے سو جانے کے بعد لطیفہ نفس جسم سے نکل جاتا ہے اور گھومتا ہے ادھر ادھر. اب ایسا بھی ہوا، ہم نے دیکھا کہ بھئی بہت سے لوگ خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں، سارے دن کرکٹ کھیلتے رہے تو خواب میں بھی جو ہے سینچری بناتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خواب میں کئی دفعہ 5 وکٹیں لی ہیں، خواب میں بڑا زبردست کھیلتے ہیں اور جب ظاہر میں جا کے کھیلتے ہیں تو بولڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ نفس آزاد ہے. جب آپ سو جاتے ہیں تو یہ بیچارہ گراؤنڈ چلا جاتا ہے، کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، سنیما ہال چلا جائے گا اگر آپ کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، شیطانی محفلوں میں، دنیا کی محفلوں میں گھومے گا. اب جیسے اب ندیم بھائی ہیں، اب ندیم بھائی قوالی کرتے ہیں تو ان کو خواب آئے گا، دیکھو جی میں نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ قوالی کر رہا ہوں، اور حیران ہوں گے یار ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن دیکھو ہماری عظمت، ہماری شان یہ ہے کہ بندہ مر گیا ہے لیکن ہمارے ساتھ قوالی کر رہا ہے، کیونکہ نفس تو نہیں مرا نا. تو اب یہ جسم سے نکل جاتا ہے، آپ کو اطلاع بھی نہیں دیتا ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی جو فطرت ہے وہ نار ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے نور سے، مرشد کامل کی نظر کے ساتھ، ان کی طاقت کے ساتھ، ان کی رحمت اور ان کی رضا کے ساتھ اس کی فطرت کو تبدیل کرنا ہے. نار کے بجائے اس کو نور سے دوبارہ طاقتور کرنا ہے. پہلے تو کمزور کریں گے، اس کو نفی کریں گے اس کی، پھر اس کو نور سے دوبارہ طاقتور کریں گے. پھر جب یہ نورانی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ نورانی محفلوں میں جائے گا. سمجھ گئے؟ اچھا، وہ سوتے ہوئے جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کی تربیت کر دیتے ہیں تو پھر اب آپ اس کے جو ہے استاد بن جاتے ہیں. ہاں، کیا بن جاتے ہیں؟ پھر آپ سوئیں یا جاگیں، جب آپ کا جی چاہے لطیفہ نفس کو عالم ناسوت میں کہیں بھی بھیج دیں. ہاں، یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو دیکھیں جی خانہ کعبہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے آنکھیں بند کی، خانہ کعبہ کا سوچا، یہ لطیفہ نفس اڑ کے وہاں پہنچ گیا. جن لوگوں کو لطیفہ نفس کے اوپر قابو حاصل ہو گیا، ان کی ہر نماز کعبے میں ہوگی. پھر جب بھی نماز کا وقت آیا، سوچا کہ کعبے میں چلے جائیں، لطیفہ نفس یہاں سے اڑا کعبے میں پہنچ گیا. جس طرح یہ چیز نکل کے ادھر ادھر جاتی ہے، جو ماسٹر نہیں ہیں، جن کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے اور نفس ان کا ناری ہے، تو وہ خواب میں خود ہی نکل جاتا ہے. اور جن کو ایکسپرٹیز حاصل ہو گئی ہے اور نور کا کنورژن ہو گیا ہے، وہ لوگ دن میں سوتے اور جاگتے دونوں حالتوں میں اس کو کسی بھی مقام پر عالم ناسوت میں بھیج سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سینے کی روحیں بھی ہیں، ان کی بھی جب تربیت ہو جاتی ہے تو جیسے قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، عالم ملکوت جو کہ فرشتوں کا عالم ہے، اس قلب کا تعلق بھی وہاں سے ہے. جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر مراقبہ لگاتے ہیں، اور مراقبے میں کیا کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یہ عالم ملکوت جائے. وہ آپ کی سوچ کا محتاج ہو جاتا، آپ نے سوچا کہ عالم ملکوت جائے اور یہ عالم ملکوت پہنچ گیا. تو ان سینے کی مخلوقوں کو ان کے عالم میں لے جانا، اسپرچول ویاج، اسپرچول جرنی، ان روحوں کا یہاں سے نکلنا اور اپنے اپنے ریسپیکٹیو ریلمز میں جانا، یہ ہے مراقبہ. اچھا، اب راہ ریاض کے نام پہ مراقبہ کریں. راہ ریاض کے نام پہ مراقبہ کیسے کریں گے؟ مراقبہ ناموں پہ نہیں ہوتا، روحوں پہ ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا، روح کا مراقبہ کریں گے تو روح عالم جبروت سے تعلق رکھتی ہے، روح عالم جبروت جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ روح آپ کی عالم جبروت سے آئی ہے اور آپ اس کو کہیں جی ملکوت چلی جاؤ، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. جس عالم سے جس لطیفے کا تعلق ہے وہ اسی عالم میں جائے گا. کب جائے گا؟ ابھی نہیں جائے گا، جب تربیت ہو جائے گی اس کی.
اور یہ بھی نہ کہیں جی آپ نظر ڈال کے ایک دن میں کر دیں، ایک لمحے میں کر دیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار، بڑا عرصہ لگتا ہے اس کی تربیت کرنے میں، ایک دن میں نہیں ہوتا ہے یہ۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ تمام چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں، طاقتور ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ تیر و سیر کے لیے ان کے کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب اگر آپ کہیں کہ بھئی ریاض الجنہ کا مراقبہ لگ جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ریاض الجنہ جو ہے وہ تو یعنی عالم غیب میں ہے، وہاں تو جانے کے لیے جو ہے وہ اسپیشل یعنی ایک عمل ہے جو وہاں جانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب یہ جو ضم ہونے والی بات ہے، آپ اس کو مقام اور مرتبہ تو بعد میں سمجھیں گے، سب سے پہلے یہ ایک پری ریکوزٹ ہے، یہ پری کنڈیشن ہے ریاض الجنہ جانے کی، اس کے بغیر وہاں جا نہیں سکتے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا پاسپورٹ ہے ضم ہونا، کیونکہ قرآن مجید نے عالم غیب کے لیے کہا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ تو پھر کہہ دینا کہ یہ جو غیب ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ برادری کے لیے، انسان کے لیے نہیں ہے، انسان وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے، انسان وہاں، اب جو انسان وہاں جا نہیں سکتا ہے اور پھر اگر سرکار یہ فرمائے کہ ہم لے جائیں گے تو اس کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا، اس کا کوئی طریقہ، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سرکار اپنی ذات مبارک کا ایک عکس آپ کے جسم میں ڈالیں گے، آپ کے جسم میں جب وہ جائے گا تو آپ کی روح اس عکس میں مکس ہو جائے گی، آپ کی جو روح ہے سرکار کی ذات کے عکس میں، سرکار میں نہیں، سرکار کے، رونا تو یہی ہے، سرکار سے کسی کا تعلق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، کس ذات کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار سے کسی کا تعلق نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر ہم کچھ بنیں گے عاشق واشق تو کیسے بنیں گے؟ سرکار کے وجود مبارک کا ایک ریفلیکشن، ایک عکس ہوگا، وہ عکس ہماری روح کو اپنی آغوش میں لے لے گا، مکس ہو جائے گا، انضمام ہو جائے گا اس کا، اور آپ کی روح جو ہے وہ اپنی حیت و شناخت کھو دے گی، اب اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، سمجھے؟ اب جب وہ چیز ہو جائے گی آپ کی روح میں، اب اس مرحلے پر اگر آپ جو ہے کبھی وہ دکھے گا کہ بندہ ہے، کبھی دکھے گا کہ وہ رب ہے، کیونکہ رب کا جو عکس ہے اس کے اندر سرائیت کر گیا، روح میں مکس ہو گیا، آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ تو جو یعنی پرنسپل ایگزسٹنس ہوگی وہ سرکار کے عکس کی ہوگی، جو پرنسپل ایگزسٹنس ہے، یعنی جو بنیادی وجود ہوگا، جو بنیادی وجود ہوگا وہ سرکار کا عکس ہوگا، اور آپ کی روح اس کے اندر کہیں جا کے مکس ہو گئی، اب آپ جا رہے ہیں عالم غیب، تو آپ نہیں جا رہے، اب وہ عکس جا رہا ہے جس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اس طرح آپ جو ہے وہاں جا سکیں گے، اور یہ ون ٹائم ہی ہوگا نا تو اب آپ مراقبہ کرنا چاہیں ریاض الجنہ میں جانے کا تو وہ مراقبہ نہیں ہوتا ہے، مراقبہ تو یہ ہے کہ جب آپ چاہیں بھیج دیں، ایسا کہاں ہوتا ہے، جب آپ چاہیں، آپ کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ضم جو ہے وہاں تک رسائی کے لیے ضم ہے، یہ بولیے، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ کا پاسپورٹ ہے، ریاض الجنہ پہنچ گئے، اس کے بعد جو ہے کیا آپ کو یعنی مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، کیا یعنی آپ کو روحانی یعنی آپ کا اسٹیٹس کیا ہوگا، قرب کا یا عشق کا یا کوئی اور،
وہ کیا ہوگا یہ عمل وہاں پہنچنے کے بعد ہوگا. ابھی یہ ضم جو ہے یہ ابتدائی ایک طریقہ ہے، یہ آپ کی انتہا نہیں ہے. آپ سمجھ گئے ہیں میری بات؟ جس طرح جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں ہم چیک ویک کراتے ہیں اور وہ کہیں جی ہم آپ کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کپڑے وپڑے اتار دیں، ہاسپٹل کا چوغا پہنا دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے چوغا پہنا اور آپ تندرست ہو گئے. ابھی تو آپ کو آپریشن ہونا ہے، ابھی تو روح بصحت ہونا ہے. اسی طرح یہ جو ضم ہے یہ صرف رسائی کے لیے ہے، ریاض الجنہ تک جانے کے لیے، کہ آپ کو وہاں کی انٹری مل جائے. اس کے بعد پھر آپ کو کیا عطا ہوگا یہ تو سرکاری بہتر جانتے ہیں. یہ تو تبھی ہوگا جب آپ وہاں جائیں گے. سمجھے؟ ہاں، یعنی سرکار کی عبادت یہاں اس عالم میں نہیں ہو سکتی. اور ضم ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک یعنی زاد سفر ہے. ضم ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو ہے ایک یعنی وسیلہ سفر ہے. وہاں تک پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچ گئے، اب سرکار آپ کو کیا اسٹیٹس عطا فرماتے ہیں؟ ہیں؟ یعنی آپ کو اپنے قرب میں رکھتے ہیں یا جلوے میں رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں مالک بہتر جانتے ہیں. تو مراقبہ صرف ان روحوں کے ذریعے ممکن ہے. ریاض الجنہ کا مراقبہ نہیں ہوتا، نہ را ریاض کے اس میں مبارک پر کوئی مراقبہ ہوتا ہے، کیونکہ را ریاض کا تعلق اس جہان سے نہیں ہے، نہ ملکوت سے، نہ جبروت سے، نہ عرش الہی سے، نہ مقام محمود سے. ریاض الجنہ سے تعلق ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. جب وہاں آپ پہنچ جائیں گے اس کے بعد کیا اسٹیٹس ملے گا، سرکار کی عنایتیں نوازشیں کیا ہوں گی، وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا. ابھی تو ہم کچھ نہیں پتا ہے. جمیل احمد kindly explain that if حضرت عمر بن خطاب was گستاخ then حضور نے اپنے ساتھ قبر کی کیوں اجازت دی؟ اوہو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کہاں لی لوگوں نے؟ حضور پاک کا تو وصال ہو گیا تھا نا. حضور پاک سے کب کس نے اجازت لی تھی؟ حضور پاک کی اجازت سے تو نہیں ہوا. God has given بشارت that عشرہ مبشرہ will go in heaven. دیکھو بھائی، آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ عشرہ مبشرہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کے پاس روایات ہیں یعنی یہ کتنی مستند ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ ہم؟ بھئی اتنی حدیثیں جو ہے کتنی کئی لاکھ حدیثیں جھوٹی شامل کر دی گئی، تو یہ کون سی سچی حدیث ہوگی؟ اور اگر ہوگی بھی تو آپ کے پاس اتھارٹی کیا ہے، آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہے پہچاننے کا کہ یہ سچی حدیث ہے یہ جھوٹی ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں بات دنیا کے کسی مفسر نے نہیں کہی عمر بن خطاب کے بارے میں کہ وہ غلط ہے، کسی تفسیر میں نہیں لکھا، کسی عالم نے نہیں کہا. تو آپ اس بات کو ذرا یعنی اس پر غور فرمائیں کہ عمر بن خطاب کو گستاخ کہنا یہ میں نے مذہبی طور پر ثابت نہیں کیا، یہ میں نے اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ مجھے گستاخ لگتا ہے. نہ تو کسی مفسر نے یہ کہا ہے کہ بھئی عمر بن خطاب گستاخ ہے، نہ کوئی آج کا مولوی سنی ہو یا شیعہ ہو، سنی ہو یعنی وہابی ہو یا بریلوی ہو، شیعہ تو کہتے ہیں، لیکن طاہر القادری جیسے صوفی اسکالر جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بھی عمر بن خطاب کو جو ہے اچھا سمجھتے ہیں، اور وہابی تو خیر ان کے گن گاتے ہیں. تو جتنے بھی مسلمان ہیں شیعہ کو چھوڑ کے سبھی عمر بن خطاب کے جو ہے وہ گرویدہ ہیں. اور
کسی حدیث میں بھی نہیں لکھا کہ عمر بن خطاب گستاخ ہے. تو میں نے مذہبی طور پر تو یہ بات ثابت نہیں کی ہے کہ بھائی مذہبی طور پر میں ثابت کر رہا ہوں. میں نے تو ان کی حرکتوں کے اوپر اپنا تبصرہ کیا ہے، اور میں اپنی نظر میں اس کو گستاخ سمجھتا ہوں، اس کی کرتوت کی بنا پر، اس کی حرکات و سکنات کی بنا پر. مذہب نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مجھے گستاخ لگتا ہے، کیونکہ میں نے قرآن مجید میں جو پڑھا ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. قرآن مجید میں تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ جو دے اور اللہ کا رسول جو دے وہ لے لو، اسے انکار نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کسی لکھنے والے کو بلا لو میں نصیحت کر دوں، تو آپ وہاں پر چیخ چلا رہے ہیں اور حضور کی بات کو رد کر دیا، ان سے نصیحت نہیں لی، اور یہ کہہ دیا صحابہ کو کہ بھئی یہ بیماری کی حالت میں ہیں اور ہی جان بول رہے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے کیا بول رہے ہیں یہ، لہٰذا ان سے نصیحت لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس عمل کو، ان الفاظ کو گستاخی سمجھتا ہوں. اور پھر حضور کے سامنے، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو گروپ بن گئے ہیں اور وہاں پر چیخ و پکار ہو رہی ہے، اور حضور تنگ آ گئے اور حضور نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. تو حضور کے چچا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے یعنی سر کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے آئے اور کہا تم نے سب کچھ تباہ کر دیا، تم نے سب کچھ تباہ کر دیا. اب یہ جو چیزیں ہماری اطلاع میں آتی ہیں تو اس سے ہم کو لگتا ہے کہ انہوں نے حضور کے قلب کو کتنی تکلیف پہنچائی، سمجھے؟ اور جو حضور کو تکلیف پہنچائے، اذیت دے، تو آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے کیا لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہ عذاب مہینہ. مطلب کیا ہوا اس کا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اور آخرت میں ان پر لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے عذاب مہینہ، بڑا دردناک عذاب ان کو دے گا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ کیا عمر کے اس عمل سے حضور کو اذیت نہیں ہوئی. تو آپ بھی ذرا غور فرمائیں، یہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے، اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اور دیکھیں کیا یہ بھی شان ہے کہ اوپر جو ہے حضور پر درود و سلام کی بات ہے اور نیچے اذیت کی بات ہے، کہ جو مومن ہوں گے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر شاہد ہے. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے مومنو تم بھی حضور پر درود و سلام بھیجو دل و جان سے تسلیم کر کے. اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اب یہاں پر درود و سلام کے بعد فوراً اذیت کی بات آ گئی، تو وہ کون سا عمل ہے جس سے اذیت ہوتی ہوگی؟ حضور کی نافرمانی کا عمل ہے نا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہین، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو، اب یہاں انہوں نے یہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کو، اس نے اپنے آپ کو بھی رکھا ہے ساتھ، کہ اگر ان کو تکلیف، حضور کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کو ہو رہی ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے. وأعد لہم عذاب مہین، ان کو بڑا دردناک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، ہوگا. تو لعنت کے لیے قبر میں جانا تو ضروری نہیں ہے، دنیا میں بھی لعنت کا کہا ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا، جب تک وہ زندہ ہیں تب بھی لعنت ہے، اور آخرت میں جب دوسری زندگی کے لیے یوم محشر میں اٹھیں گے تب بھی اللہ کی لعنت کی زد میں ہوں گے. عشرہ مبشرہ میں اسی طرح جو ہے وہابی
اس یزید بن معاویہ کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو اس لشکر میں شامل تھے جو یعنی قسطنطنیہ جہاد کے لیے جا رہا تھا، اور حضور نے کسی مقام پر یہ کہا کہ جو بھی اس میں حصہ لے گا وہ جنتی ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ لوگ بڑا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں نازل فرمائیں اور بعد میں ان کو منسوخ کر دیا۔ اگر حضور پاک بھی یہ کہہ دیں کہ جی جو ہم نے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، آج وہ ہم واپس لے رہے ہیں، تو آپ کیا اکھاڑ لیں گے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا نا، یہ آیت بھیج دی، یا تو یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں کیوں منسوخ کی؟ غلط تھی کیا؟ غلط تھی؟ ہیں؟ جو آیتیں منسوخ ہوئیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوں منسوخ ہوئی؟ غلط تھی، پھر کیوں منسوخ ہوئی؟ منسوخ اس لیے ہوئی کہ جو بات اللہ نے ان میں کہی تھی، اب اس کا موڈ بدل گیا، اب وہ کوئی اور چاہتا ہے بات، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ جنتی ہے، آج بھی تو حضور سے پوچھو کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے کہا تھا کہ وہ جنتی ہے جو یہ کرے گا، اور پھر یہ بھی تو حضور نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ مت کہو بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی چیزیں بدل لیتا ہے، حضور پاک بھی بدل لیں گے۔ ہمارے سامنے تو وہ چیز جو ہے جو نظر آ رہی ہے وہ لوگوں کے کرتوت اور اعمال ہیں، سمجھ گئے؟ اب اگر ایک حدیث میں آپ نے دکھا دیا جی یہ حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ فلاں جنتی ہے، اور ہم اس کے اعمال دیکھتے ہیں تو سارے جہنمیوں جیسے، تو اب ہم کو یہ گمان کیا ہوگا کہ شاید یہ حدیث میں گڑبڑ ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی کسی انتہائی غلط آدمی جو لوگوں کی دل آزاری کرتا ہو، جو لوگوں کا عزتیں برباد کرتا ہو، جو لوگوں کے دل توڑتا ہو، جس میں کوئی انسانیت نہ ہو، ہیں، پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھا ہو، اس کے بارے میں آپ یہ ہے کہ ایک حدیث اٹھا کے لے جائیں کہ جی یہ جنتی ہے، تو اس سے لوگوں کا بھی ایمان کمزور ہو جائے گا اسلام پہ، سمجھے آپ؟ یہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ یہ جنتی تو نہیں ہو سکتا۔ سرکار said that Allah is بے پرواہ means he doesn't know about us sometimes۔ نہیں، یہ میننگ تو تم نے خود گھڑی ہے نا بھائی، کہ اللہ کا بے پرواہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتا، یہ تو تمہاری اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا، یہ خود مطلب نہیں نکالو، تم جو ہے وہ مفسر بن گئے ہو کہ اللہ از بے پرواہ means he doesn't know about us sometimes۔ That's why when we are praying, no one is listening to us. But when we go to walis and we pray, our dua is going up to him. Can spot the light on this topic, Mr. Yunus؟ بھئی یہ پرانے باتیں ہیں، اب جو ہے تو ولی بھی نہیں رہے، آپ کس کے پاس جا کے دعا کرائیں گے؟ اب تو ولی بھی نہیں رہے نا۔ اور جو اللہ بے پرواہ ہے، تو وہ بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے اخذ کر لیا ہے، اور یہ جو لفظ ہے بے پرواہ، یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہمارے پاکستان کے لوگ وہ جو لفظ صمد ہے، جس طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ جو لفظ صمد آیا ہے تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں بے پرواہ، ٹھیک ہے؟ بہت سے شاعروں نے بھی کیا ہے، جس طرح نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی ہے، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، تو یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، صمد کا مطلب بے پرواہ نہیں ہے۔ اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ میاں بے پرواہ ہیں، تو پھر ان کو کسی کے نماز نہ پڑھنے کی اور کسی کے پڑھنے کی پرواہ کیوں ہے؟ کوئی اچھا کام کرے یا کوئی برا کرے، اس کی پرواہ کیوں ہے؟ کیوں جی؟ تو ایسی باتیں نہ کرو، اپنا دماغ بھی استعمال کرو نا یار۔
بھئی اللہ اگر بے پرواہ ہے تو پھر بنا بنو کے جا کے آرام سے بیٹھ جائے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے. ان کو پرواہ ہے نا، تبھی تو وہ حساب کتاب لیں گے یوم محشر میں. کیا بولتے ہیں آپ؟ تو جو لفظ آپ رکھا ہوا ہے یہ معنی نکالنے کے لیے، سمد کا جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ بے پرواہ ہے تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے، حقیقت میں ایسا ہے نہیں. اللہ کو ہے نا پرواہ بھائی، اللہ کو پرواہ ہے اس بات کی کہ کوئی شرک نہ کرے، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن شرک ایک واحد چیز ایسی ہے جو میں معاف نہیں کروں گا. یعنی ہی از سو کلیئر آن دس. یعنی the most he is bothered is about شرک. شرک نہیں کر سکتے آپ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے شرک کیا ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فائنڈ اے پارٹنر ود گاڈ، اللہ کے علاوہ کسی کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنا، یہ تو شرک نہیں ہے. یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. ہاں، شرک ایک ایسی چیز ہے، شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے شرک؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ ایک ہو اور وہ دو باپ کا مکس نطفہ ہو؟ تو پھر ایک آدمی کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدائی میں کوئی ساجھیداری ہو کیسے سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ایک ان ریئل کنڈیشن ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن کوئی مفروضہ قائم کر لے گا نہیں ایسا ہوگا، تو اس کو اس کے ٹھہرا رہے ہیں کہ اس نے شرک کیا ہے. شرک ہو نہیں سکتا، لیکن کسی کا خیال ایسا ہو جائے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک ہے. در حقیقت شرک ہو نہیں سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہ بھئی آپ جب ایک بچہ دو باپ کا مکس نطفہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ مخلوق دو معبودوں کی تو یعنی مخلوق نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو شرک کی پرواہ بہت زیادہ ہے، بہت. انہوں نے کہا ہے سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، یہ میری دکھتی رگ ہے، اس پہ پاؤں نہیں رکھنا. شرک معاف نہیں کروں گا. تو اللہ کو پرواہ ہے نا؟ پرواہ نہیں ہوتی تو کہتے جی جو مرضی کرو، ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ یہاں پر لوگوں نے جو ہے، آپ جائیں کسی بھی شاپنگ مال میں ادھر ادھر جو بڑے بڑے سٹورز ہیں، وہاں پر انہوں نے ایکسپریس چیک آؤٹ لگایا ہوا ہے، مشینیں ہیں، اسکین کریں، ڈالیں، لے جائیں. پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی انہوں نے کیا ہے. اچھا وہ بے ایمانی بھی جو ہے وہاں کرنا بڑا دشوار ہے، اس لیے کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے یعنی اٹھا لی وہاں سے تو وہ فوراً مشین ہی بند ہو جائے گی کہ وہ جو آئٹم جو ہے وہ دوبارہ وہیں رکھو. ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا. تو اب ان کو پرواہ نہیں ہے، لہٰذا وہ رکھی ہوئی ہیں مشینیں، خود ہی سامان اٹھائیں، اسکین کریں، پیسے دیں اور چلے جائیں. پرواہ نہیں ہے ان کو، کیونکہ وہاں دھاندلی نہیں ہو سکتی. رہ گئی ان حالات کی بات، جو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے منہ موڑ لیا ہے، دنیا سے. جب وہ ولی بھیجتے تھے، فقیر بھیجتے تھے، تو ان کی ڈیوٹی یہ لگاتے تھے کہ بھئی لوگوں کے دلوں کو چمکاؤ. اب وہ تربیت ہوتی رہتی تھی تو اللہ میاں کو ایک جو ہے اینٹیسپیشن ہوتا تھا کہ اب اتنے لوگوں کے دل منور ہو گئے ہوں گے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے دنیا کی طرف توجہ کر کے دیکھتا تھا، کسی امید پہ دیکھتا تھا نا کہ اب میں نے بھیجا ہے کسی کو تو اب وہ تربیت کر رہا ہوگا، دلوں کو چمکا رہا ہوگا، اس لیے اس کو توقع ہوتی تھی کہ چلو دنیا کی طرف دیکھو.
اب جب اس کو معلوم ہے ولایت بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو کسی کا دل چمکے گا ہی نہیں، لہٰذا اس نے منہ موڑ لیا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا امام مہدی سیدنا گوہر شاہ ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی چمکانا ہے دلوں کو، اور انہوں نے ہی دیکھنا ہے، انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ بھلے آپ کا دل اللہ سے چمک رہا ہو یا را ریا سے چمکے، اللہ نے نہیں دیکھنا، دیکھنا گوہر شاہی نے ہے۔ Aura TV. Guidance. Brought to you